ارجمن نے تو کبھی وہم و گمان میں بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنے برے شکنجے میں پھنسنے والی ہے۔ کئی سال پہلے اس نے ایک نرس کو پیسے دیے تھے تاکہ جیسے ہی مہر النساء کی بیٹی پیدا ہو تو وہ اسے مار ڈالے اور تیمور پاشا کو یہی بتایا جائے کہ اس کی بیٹی مردہ پیدا ہوئی ہے۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ بیٹی تو زندہ رہی، البتہ مہر النساء اس دنیا سے چلی گئی اور تیمور پاشا کو یہی بتایا گیا کہ اس کی بیٹی اور بیوی دونوں ہی دنیا سے جا چکی ہیں، کیونکہ رابعہ اور سجل کے دادا کو پتہ چل چکا تھا کہ ارجمن ایک خطرناک عورت ہے، اور جس دن اسے پتہ چلا کہ مہر النساء کی بیٹی زندہ ہے تو وہ اسے ختم کروانے کی ضرور کوشش کرے گی۔ بہرحال اب چونکہ ارجمن کو یہ تو آئیڈیا ہو ہی گیا تھا کہ مہر النساء اور تیمور پاشا کی اولاد زندہ ہے، اگرچہ ابھی تک کسی کو یہ نہیں پتا کہ وہ رمشا نہیں بلکہ سجل ہے۔ اب وہ نرس کئی سال بعد ارجمن کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے کیونکہ اسے پتہ چل چکا ہے کہ ارجمن کے پاس خوب روپیہ پیسہ ہے، تو وہ اسے بلیک میل کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر تم چاہتی ہو میں اپنی زبان بند رکھوں تو پھر تمہیں میری مدد کرنی ہوگی، ورنہ میرے پاس وہ چیک بھی ابھی تک موجود ہے جو تم نے مجھے سائن کر کے دیا تھا، اور میری تمہارے ساتھ تصویر بھی ہے جسے میں ثبوت کے طور پہ تیمور پاشا کے سامنے لا کے رکھ دوں تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ تمہارا کیا انجام ہوگا۔ ارجمن کو تو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ایک کے بعد ایک مصیبت اس کے سر پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ابھی تو وہ اس شوق سے ہی مشکل سے نکلی تھی کہ مہر النساء کی بیٹی مری نہیں بلکہ زندہ ہے، کہ اب وہ عورت جس نے اس کا کام بھی نہیں کیا لیکن بلیک میل کرنے کے لیے ارجمن کی زندگی میں واپس آ چکی ہے۔ ارجمن تو پہلے ہی اپنی زندگی میں کیے گئے گناہوں کی وجہ سے اس قدر ذہنی اذیت کا شکار تھی کہ سائیکالوجسٹ سے ریگولر تھیراپی لے رہی تھی، اور اب ارجمن کی ذہنی حالت اس حد تک بگڑ جائے گی کہ اسے اب ایسے ہی خواب آئیں گے جیسے تیمور پاشا کو اس کے سارے گناہوں کا پتہ چل چکا ہو اور وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کے گھر سے باہر نکال رہا ہو، اور پھر وہ خوف کے مارے پسینوں سے شرابور جب یہ کہتے ہوئے گہری نیند سے جاگے گی کہ تیمور پاشا مجھے معاف کر دو، میں نے کچھ نہیں کیا، تو تیمور پاشا کو بھی تشویش ہوگی کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جو ارجمن کو نیند میں بھی سکون لینے نہیں دیتی۔ دوسری طرف بیچاری رمشا نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ سجل اور سالار کی شادی کی ڈیٹ فکس ہی نہ ہو۔ وہ سیڑھیوں سے پھسلتی ضرور ہے اور اسے ہلکی پھلکی چوٹ بھی آتی ہے، لیکن ہاسپٹل جانے پہ پتہ چلتا ہے کہ چوٹ زیادہ گہری نہیں ہے اور وہ آرام سے چل پھر سکتی ہے۔ رمشا کو تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اب وہ ایسا کیا کرے کہ سجل اور سالار کی شادی کبھی ہو ہی نہ پائے۔ اب رمشا جان بوجھ کے روزانہ اپنے گھر چلی جاتی ہے اور سجل کو بھی یہی کہتی ہے کہ میں تو تمہارے ساتھ وقت گزارنے آئی ہوں، تاکہ سجل نہ تو سالار کے ساتھ فون پر زیادہ بات کر سکے اور نہ ہی اس کے ساتھ کہیں باہر گھومنے جا سکے۔ اب ایک دفعہ پھر رمشا سجل کے پاس پہنچ جاتی ہے اور سجل کو سالار کی کالز بھی آ رہی ہوتی ہیں، لیکن سجل اس کی کالز اٹینڈ نہیں کرتی کیونکہ اسے اندازہ ہے کہ رمشا سالار کو پسند کرتی ہے۔ اگر میں سالار سے بات کروں گی تو رمشا ہرٹ ہوگی، کچھ بھی ہو جائے سجل رمشا کو ہرٹ کرنا نہیں چاہتی۔ لیکن دوسری طرف سالار جب دیکھتا ہے کہ سجل اس کی کالز اٹینڈ نہیں کر رہی تو وہ بہت بے چین ہو جاتا ہے، بکے لیتا ہے اور سجل سے ملنے ڈائریکٹ اس کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ سجل تو جب دروازے پہ اچانک سالار کو دیکھتی ہے تو خوشگوار سی حیرت اس کے اندر دوڑ جاتی ہے، فوراً سالار کو لے کے اندر آتی ہے۔ رابعہ بھی سالار سے مل کے بہت خوش ہوتی ہے، جبکہ رمشا کو شدید غصہ آتا ہے کہ آخر اس سجل میں ایسا ہے کیا کہ سالار اس کے پیچھے پاگل ہوا جا رہا ہے۔ اب سجل سالار کو رابعہ اور رمشا کے پاس باتیں کرنے کے لیے بٹھاتی ہے اور خود اس کے لیے چائے بنانے چل دیتی ہے، تو سالار تھوڑا سا آکورڈ فیل کرتا ہے کہ میں یوں اچانک گھر چلا آیا، اس لیے صفائی پیش کرنے کے لیے رابعہ سے کہتا ہے کہ دراصل میں تو سجل کو صبح سے کالز کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ میری کالز اٹینڈ نہیں کر رہی تھی تو میں نے سوچا گھر جا کے اسے دیکھ لوں۔ تو رمشا جان بوجھ کے سالار اور سجل کے رشتے میں آگ لگانے کے لیے کہتی ہے کہ اچھا، حیرت کی بات ہے کہ سجل تمہاری کال صبح سے اگنور کر رہی تھی، کیونکہ تابش کی تو 10 بار کالز آئی تھیں اور ہر دفعہ سجل نے اٹینڈ کی تھی۔ سالار تھوڑی دیر کے لیے رمشا کی اس بات پہ ٹھٹکتا تو ضرور ہے، لیکن بہرحال وہ سجل سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اتنی جلدی کسی اور کے آگ لگانے پہ سجل کے خلاف سوچنے پہ مجبور نہیں ہو سکتا۔
جبکہ سالار کو سوچوں میں گم دیکھ کے رمشا یہی سمجھتی ہے کہ شاید میرا تیر ٹھیک نشانے پہ لگا ہے۔ اسی دوران میں سجل چائے بنا کے لاتی ہے اور سالار کو چائے دیتے ہوئے غلطی سے چائے اس کے کپڑوں پہ چھلک جاتی ہے۔ سجل تو بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ آئی ایم سوری سالار، تمہارا اتنا مہنگا سوٹ اور گھڑی چائے کی وجہ سے خراب ہو گئے۔ جبکہ سالار ہنستے ہوئے سجل سے کہتا ہے کہ سجل، تمہیں پریشان ہونے کی اور سوری کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی تم سے ملنے سے پہلے تک شاید میں چیزوں کو لے کے تھوڑا پوزیسو اور میٹیریلسٹک ہوتا تھا، لیکن تم سے ملنے کے بعد میرے لیے اب دنیا کی ہر چیز غیر اہم ہو چکی ہے۔ سجل تو اپنی قسمت پہ خوب رشک کرتی ہے کہ مجھے سالار جیسا جیون ساتھی ملا ہے، اور دل ہی دل میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتی ہے۔ کچھ ایسا ہی حال رابعہ کا ہوتا ہے، لیکن رمشا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بہت خوش تھی کہ شاید سجل اور تابش کی کالز والی بات پہ سالار چپ ہو گیا ہے تو سجل کے خلاف سوچ رہا ہوگا، لیکن سالار کی یہ بات سن کے تو رمشا کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے اور اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ سالار جس قدر سجل کو چاہنے لگا ہے، سالار کے دل کو سجل کے خلاف کرنا مشکل ہی نہیں، شاید ناممکن بھی ہے۔ تو اب رمشا دوسرا کھیل کھیلے گی، سالار نہیں تو سجل ہی صحیح، اب وہ سجل کو سالار کے خلاف کرنے کی اپنی پوری کوشش کرے گی۔ اور دوسری طرف علیزے جو تابش سے ناراض تھی، لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں نے تابش کی کتنی انسلٹ کی ہے تو غصے میں اپنی ماں کے پاس پہنچ جاتی ہے کہ آپ کو کس نے حق دیا ہے میرے شوہر کی تذلیل کرنے کا۔ ارجمن تو میٹھی بن کے اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ علیزے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب تم تابش کے ساتھ نہیں رہو گی۔ تم نے دیکھا نہیں کہ وہ لڑکا کس قدر بدتمیز ہے، اس نے تمہاری ماں کے ساتھ کتنی بدتمیزی کی۔ تو علیزے فوراً اپنی ماں کو غصے سے کہتی ہے کہ موم، تابش کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو آپ نے جو بات کی تھی اس کے لیے ایسا ہی ری ایکٹ کرتا، بلکہ تابش نے تو شاید بہت کم ری ایکٹ کیا ہے۔ تابش میرے کہنے پہ اپنی جاب کی خوشی میں آپ کے لیے مٹھائی لے کے آیا تھا، لیکن آپ نے میرے شوہر کی انسلٹ کی کہ تمہاری ماہانہ سیلری تو میری بیٹی کے ماہانہ خرچے سے بھی کم ہے اور تم میری بیٹی کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ موم، آخر آپ میرے اور تابش کے رشتے کو خراب کیوں کرنا چاہتی ہیں، جبکہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں تابش کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ وہ مجھے جس طرح کے بھی حالات میں رکھے، میں اس کے ساتھ خوش ہوں۔ بہرحال ناظرین، وہ نرس جو اب ارجمن کو بلیک میل کر رہی ہے، بہت جلد گھر کے کسی نہ کسی ملازم کے تھرو تیمور پاشا کو اس نرس کا پتہ چل جائے گا، اور دوسری طرف سائبر کرائم کی ٹیم احمد تک بھی پہنچ جائے گی، کیونکہ احمد نے اپنی پرانی سم آن کر لی ہے، اور جب احمد کو تیمور پاشا کے سامنے پیش کیا جائے گا تو ڈر کے مارے وہ ارجمن کی کارستانیوں کے ساتھ ساتھ اس رمشا کا کچا چٹھا بھی کھول دے گا کہ ماضی میں یہ کیا کیا گناہ کرتی آئی ہے۔ اور تیمور پاشا کے دل میں ابھی تک یہ بات بھی ہے کہ سجل نے ایک دفعہ مہر النساء کی ڈائری کا ذکر کیا تھا، جس کے لیے تیمور پاشا اپنی پوری دولت لوٹانے کو تیار تھا، اور سجل سے خاص طور پہ وہ ڈائری لانے کی التجا کی تھی۔ اب سجل نے پتہ نہیں تیمور پاشا کو کیا کہہ کے ٹالا تھا، لیکن پاسبل ہے کہ تیمور پاشا اس بار ڈائریکٹ رابعہ سے بات کرے کہ سجل نے تو وہ ڈائری مجھے نہیں دی، لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھ سے جو چاہے مانگ لیں، بس ایک دفعہ میری مہر النساء کی ڈائری مجھے دے دیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ارجمن کا اصل چہرہ سب سے پہلے تیمور پاشا کے سامنے کون لاتا ہے، وہ ڈائری یا نرس یا پھر احمد۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے ناظرین؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔